سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے، مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے، اعمال ساتھ جائیں گے۔ سرمایہ دار مال والا نہیں ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے۔ فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں، چیزیں نہیں، سونا چاندی نہیں، زیور نہیں۔ فقیر وہ ہے جس کی زندگی میں اعمال نہیں، جس کی زندگی میں اعمال نہیں۔ گھروں کی آبادی، گھروں کی آبادی جو چیزوں سے نہیں ہے، گھروں کی آبادی اعمال سے ہے، گھروں کی آبادی عمل سے ہے۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے۔ آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے، اعمال سے خالی ہوتے جا رہے، اعمال سے خالی ہوتے جا رہے۔ ویران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں مال اور چیزیں نہیں، ویران گھر وہ ہے جس گھر میں اعمال نہیں، جس گھر میں اعمال نہیں، جس گھر میں نماز نہیں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں، جس گھر میں سجدہ نہیں، جس گھر میں دعائیں نہیں، جس گھر میں دین کا سیکھنا سکھانا نہیں، یہ گھر ویران ہے۔ جب گھروں میں اعمال ہوں گے نحوستیں ختم ہوں گی، جب گھروں میں اعمال ہوں گے شیطانی اثرات ختم ہوں گے، جب گھروں میں اعمال ہوں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا، ان کا گھوڑا بھدکنے لگا۔ وہ قرآن پڑھے، گھوڑا بھد کے، قرآن پڑھے، گھوڑا بھد کے۔ بچہ سو رہا تھا، ڈر لگا گھوڑے کا پاؤں، بچے پر آئے، تلاوت چھوڑ دی، جب اوپر دیکھا یہ بات ہے، گھوڑا کیوں بھدک رہا ہے؟ آسمان جو نور ہے سفید بادل کی طرح، اور وہ آسمان کی طرف اونچا چلا جا رہا ہے، وہ آراموں سے اوپر ہو گیا۔ چل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوئے، سارا قصہ سنایا اور خیرات کیا۔ اللہ کے رسول آسمان پر گیا تھا، آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے ہیں تمہارا قرآن سننے کے لیے۔ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو ساری دنیا فرشتوں کو دیکھتے۔ اس گھر میں سورج وغیرہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے۔ کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ اس سے کہا بھائی آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں، آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ کہنے لگا ہاں جی قرآن تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن کوئی وظیفہ تو بتائے۔ توبہ توبہ توبہ، وہ قرآن کو وظیفہ نہیں سمجھ رہے۔ یہ بولتے ہیں قرآن کا شوق، قرآن کا شوق، تلاوت کا مثال، بچے بچے بڑے بوڑھے قرآن پڑھے، ایک سیور، دو سیور، تین سیور۔ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان اور قرآن اس کی تو خاص مناسبت ہے۔ جبریل علیہ السلام رمضان میں آپ کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کا دور فرماتے، قرآن کا دور فرماتے۔ یہ شوق پیدا ہو، اللہ کا ذکر زبانوں پر آئے۔ آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھا کرو۔ ہمارا مزدور مزدوری کر رہا ہو اور کیا پڑھ رہا ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ گاڑی چلا رہا ہے ڈرائیور اور زبان پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ مستورات گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی اور کیا پڑھ رہی؟ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ فرمایا روشن رات یعنی جمعرات، روشن دن یعنی جمعے کا دن، اس پہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ کیوں کہ ایک تو فرمایا کہ تمہارا درود شریف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے پر درود بھیجے گا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا۔ شوق پیدا ہو جائے اور میں جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے واقع گمان بھی نہیں۔
استغفار مسئلوں کا حل استغفار ہے، مسئلوں کا حل درود شریف ہے۔ ایک صحابی ہے، حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، دعا کا وقت طے کیا ہے، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دو؟ پھر خود ہی عرض کیا چوتھائی وقت دے دو، فرمایا ٹھیک ہے زیادہ کر لو تو بہتر ہے، تہائی وقت دے دو، ٹھیک ہے زیادہ کر لو تو بہتر ہے، آدھا وقت دے دو، فرمایا ٹھیک ہے زیادہ کر لو تو بہتر ہے، 2/3 وقت درود شریف کو دے دو، فرمایا ٹھیک ہے لیکن زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا اچھا حضور میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اِذَا تُكْفَى عَنْهُكَ وَيُغْفَرْ ذَنبُكَ، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ مسئلوں کا حل نماز، مسئلوں کا حل قرآن، مسئلوں کا حل ذکر، مسئلوں کا حل استغفار، مسئلوں کا حل استغفار، کثرت سے استغفار، کثرت سے استغفار، یہ مسئلوں کا حل ہے، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے، اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے، اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے۔ یہ محنت بھائی کیسے اعمال زندہ ہو، اعمال کا شوق پیدا ہو، اخلاق اچھے ہو، زندگی کا مزہ اٹھانا ہے، اگر زندگی کو اچھا کر کے گزارنا ہے، اگر زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے تو کیا کریں کہ اخلاق اچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا مطلب آپ نے فرمایا کامل ایمان والا کون؟ کامل ایمان جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں کہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے۔ فرمایا جنت میں میرا پڑوس ملے گا اس کو جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سلمت قطع اخلاق کیا ہے؟ جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو، واعف عمن سلمت، جو ظلم کرے تم معاف کرو، احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دے دو، آتی من حرمت، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو نہیں پوچھتا اسے پوچھو۔ ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، دشمن بھی دوست بنے گا۔ اخلاق، نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا کہ وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ میں سب سے پہلا جرم اس کائنات کا شیطان نے کیا کہا؟ میں بہتر ہوں آدم سے۔ وہ اس کا شور کیوں ہے؟ اندر سے خالی ہے، پتھر پہ مارو کوئی شور نہیں، بھرا ہوا ہے۔ کہتے ہیں گلاب کا پھول، کیا کہتے ہیں بھائی؟ گلاب کا پودا۔ او بھائی تشریف رکھے بھائی، ساتھی بھائی، او بھائی، او بھائی، او بھائی ساتھی تشریف رکھے۔ کیا کہتے ہیں؟ گلاب کا پودا۔ اب گلاب کے پودے پہ گلاب کا پھول زیادہ ہے کہ کانٹے زیادہ ہے؟ بولو بھائی، کوئی کہتا ہے کانٹوں کا پودا؟ کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ خوبیاں دیکھو، خامیاں نہ دیکھو۔ کیا دیکھو بھائی؟ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں۔ خوبیاں دیکھیں گے تو محبتیں پیدا ہوں گی، خامیاں دیکھیں گے تو نفرتیں پیدا ہوں گی۔ عائشہ فرماتے تھے جس شادی میں جو خوبی نظر آئے اس خوبی کی وجہ سے اگر اس سے محبت کرو گے،
اللہ وہ خوبی آپ کو بھی نصیب فرما دے. اور جس شخص میں کوئی خامی نظر آئے, کوئی عیب نظر آئے, اگر اس عیب کی وجہ سے اسے آر دلاؤ گے, تانا مارو گے, شرمندہ کرو گے, حقیر جانو گے, تو مرنے سے پہلے اسی عیب میں خود مبتلا ہو جاؤ گے. ہمارا دین محبت سکھاتا ہے, نرمی سکھاتا ہے. آپ نے فرمایا جس آدمی میں نرمی نہیں اس آدمی میں کوئی خیر نہیں. جو نرمی سے معروف ہے ہر خیر سے معروف ہے, ہر خیر سے معروف ہے. اللہ بھی نرم, ان اللہ رفیق, بے شک اللہ نرم ہے, نرمی کو پسند فرماتے ہیں. اللہ نرمی پر وہ دیتے جو سختی پر نہیں دیتے. جس چیز میں نرمی آئے اس کو شاندار بنائے, جس میں سختی آئے اس کو عیبدار بنائے. اللہ بھی نرم, اللہ کے نبی بھی نرم. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ, اللہ کا احسان ہوا, اللہ نے آپ کو نرم بنایا. اگر آپ سخت ہوتے یہ صحابہ آپ کو چھوڑ نہ جاتے بلکہ چھوڑ کے بھاگ جاتے. یہ قرآن نے فرمایا ہے, یہ اللہ کے قرآن کے الفاظ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو ایسا بنایا, اگر آپ سخت ہوتے تو کب کا چھوڑ کے جا چکے تھے آپ. یہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں, میں نے خود پڑھا. اللہ نبی کی تعریف کر ہم نے آپ کو نرم بنایا. قرآن کا نصف ہو رہا ہے. قرآن جو آدھا قرآن نصف کون سے لفظ پر ہوتا ہے, کون سے لفظ پر ہوتا ہے, چاہیے کہ کیا قرآن کا چھوٹا نہیں بڑا کر کے یہ پریشان ہے, یہ سینٹر غسل کرنا سیکھنے والے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ انس یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. 10 سال کتنے سال نہیں بولا کرو کیوں کیا کیوں نہیں کیا. نکاح پڑھایا تو نکاح پڑھانے سے پہلے بات کی کہ دیکھو بھی یہ شادی ہو رہی ہے, گھر جو آباد ہوگا پیسوں سے نہیں, زیور سے نہیں, رنگ شکل سے نہیں, گھر آباد ہوگا اخلاق سے. اخلاق اچھے ہوں گے گھر جنت بن جائے گا, اخلاق بگڑ گئے گھر جہنم بن جائے گا. تو اخلاق اچھے بنائیں, خالق کے اخلاق اچھے ہو, بیوی کے اخلاق اچھے ہو, ساس سسر کے اخلاق اچھے ہو. اور اخلاق میں ایک بات بتائی کہ کیوں کا لفظ چھوڑ دے. کون سا لفظ چھوڑ دے؟ خالق کیوں پہ جھگڑا ہے, کیوں کیا, بیوی یہ نہیں کہتے کیوں کیا, ساس سسر یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, اور کیوں کا لفظ چھوڑ دو بھائی. کون سا لفظ چھوڑ دو, کیوں کی جگہ بولو کوئی بات نہیں. کیوں یہ کام کیوں نہیں, کیوں کی جگہ کیا بولے بھائی, کوئی بات نہیں. مثال دی کہ آپ نے بیوی کو گوشت لا کر دیا کہ آج قورمہ بنانا ہے, بہت عرصہ ہو گیا قورمہ نہیں کھایا, اب شام کو گھر پہنچے, بھوک لگی ہوئی, قورمے کے چکر میں دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا, دسترخوان پہ بیٹھے, تھوڑی خوشبو آ رہی قورمے کی. بیوی سے کہا کہ میرے لیے بھی بغیر مرچ والا سالن جو ہے وہ میرا. اس سے کہا تھا دیکھو مجھے جو ہے مرچ سے پرہیز ہے, تو مرچ ڈالنے سے پہلے میرا سالن ذرا نکال دینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب آپ شام کو دسترخوان پہ بیٹھے, بھوک لگی ہوئی ہے, قورمے کی خوشبو آ رہی ہے, بیوی سے کہا میرا سالن بغیر مرچ والا وہ بھی لے آؤ. بیوی نے کہا میں تو بھول گئی, میں نے تو سارے میں کیا ڈال دیا مرچ. آپ کیا کہو, کوئی بات آپ کیا کہو, کوئی بات نہیں. اچھا ہماری مرضی برداشت نہیں ہو رہی ہے. کہتا کیا بات ہے مولوی صاحب, کیا وہ بھوکے سو جائے پھر
हमने कहा भूख है तो सो जाए, दही से रोटी खाने भाई, शक्कर से खाने। किताबों में एक अजीब किस्सा लिखा है, गरीब आदमी था, बहुत अरसा हो गया गोश्त खाने को नहीं मिला, बड़ा अरसा हो गया। एक दिन गोश्त का बंदोबस्त हुआ, कहीं से पैसे उसके पास आए, गोश्त खरीदा, बीवी को ला के दिया कि आज गोश्त पकाओ, बड़ा अरसा हो गया। बहुत मारा अब जनाब शाम को बैठा दस्तरखान पे, बड़े शौक से आज गोश्त खा रहे, पहला लुकमा लगाया, मुंह में डाला, नमक बहुत तेज है, नमक। बड़ा गुस्सा आया बीवी पर, बड़ा गुस्सा आया कि इतने अरसे बाद तो गोश्त मिला है और इसने नमक तेज कर दिया है, बहुत गुस्सा आया। लेकिन एकदम दिल में आया, ये मेरी बीवी जो है ना, किसी की बेटी है, किसी की, अगर मेरी बेटी से नमक तेज हो जाए तो मैं ये चाहूंगा कि उसका खामिद उसे क्या कर दे, माफ कर। तो मेरी बीवी भी किसी की बेटी है, चलो उससे नमक तेज हो गया और जनाब उसने माफ कर दिया, कुछ ना कहा, चुप करके खा लिया जैसे। तो किताबों में लिखा है जब वो बहुत हुआ ना तो किसी ने पूछा उससे, ख्वाब में देखा, पूछा कि क्या बना, उसने कहा मेरी अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमाई, किस वजह से, बीवी को माफ कर देने की वजह से। हदीस में आता है तुम लोग अल्लाह विलायत अता फरमाते, विलायत फरमाते, बीवी की जुल्म बर्दाश्त करने पे मर्द को वली बना देते। ये मेहनत है भाइयों, अखलाक अच्छी अगर हो, औरत के जुल्म बर्दाश्त करती है, करना आ जाए, अपना घर आबाद रखता है, तो उसको अल्लाह वली बना देता गुस्से पे काबू आ जाए, लोगों में खूबियां देखो भाई, खामियां ना है। ये देखो, है अल्लाह की खामी नजर आए वो बड़ी पर्दा डालो भाई। अल्लाह सत्तार है, अल्लाह सत्तारी को खास करके मियाँ बीवी के ताल्लुकात हर कुछ बड़ी अहमियत दी है। अल्लाह दुनिया आखिरत में तुम्हारे हाथों में पर्दा डालो। और औरत मर्द को बर्दाश्त करती है, अगर जालिम है के बारे में आता है, उसकी जो है ना आपकी मतलब है मजलिस कि समझ लो में कभी कि वली किसी होती की है। ग़ीबत नहीं हुआ करती थी। हाँ, ये ग़ीबत करना तोबा, जैसे मुर्दार भाई का नहीं गोश्त ना, खाना। दीन हमारे घर में दीन नहीं है ना। हाँ यही ना, बहुत ही गर्म थे हमारे घर आप साहबा के साथ तशरीफ बेटा भी लाए, तो बेटा भी एक बहुत साथ बैठ के हमारे घर में दीन फरमाया तुम्हें मालूम है, अच्छा- ये अच्छा बंदूक करते किस थे, चीज़ घर की में है? भी अच्छा। साहबा ने अर्ज़ जहाँ किया, अल्लाह जाने दीन अल्लाह के होगा, रसूल, हमें नहीं वहाँ पे पता सारी ये बंदूक बातें किस सही चीज़ की होंगी। है। फरमाया ये उन लोगों की मर्द भी बदबू सही है होगा, जो बच्चे भी सही दूसरों होंगे, की औरत भी ग़ीबत सही करते हैं। होगी। दीन नहीं है। ईमान बने, अमल का शौक है, अखलाक अच्छे हो, कमाइए पाकीज़ा हो। आपने फरमाया एक हराम का लुक़मा है, 40 दिन तक कोई इबादत कबूल नहीं होगी। बैतुल्लाह का दीनार पकड़ के चीख रहा है, या रब, अल्लाह फरमाते दुआ कहाँ से कबूल करूं, खाना तो हराम है, पीना तो हराम है, लिबास तो हराम है, दुआ कहाँ से कबूल करूं। आपके पास जनाजा लाया गया, आपने फरमाया इस मरने वाले ने लोगों के पैसे तो नहीं देने, इसके ऊपर कर्जे तो नहीं है। जवाब मिला हुजूर इसने लोगों के पैसे देने हैं। फरमाया मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन वो खैर का जमाना था, एक साहबी खड़े हो गए, अर्ज किया हुजूर इसका सारा कर्जा मेरे जिम्मे है, मैं अदा कर दूंगा। आप आगे बढ़े और जनाजा पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और अपना हाथ यूं माथे पे रखा। मैं तो सुभान अल्लाह, क्या सख्त चीज नाजिल हुई, क्या सख्त चीज नाजिल हुई। साहबा घबरा गए, क्या सख्त चीज नाजिल हुई। एक साहबी ने हिम्मत करके पूछा, हुजूर क्या चीज सख्त नाजिल हुई। फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मुझे ये बतला गए, अगर कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में जाए और शहीद हो जाए और फिर जिंदा किया जाए और फिर शहीद हो जाए, अगर उसके जिम्मे कर्जा है, जब तक कर्जा अदा नहीं होगा उसकी मफरत नहीं होगी। किसी का हक नहीं दबाना, किसी का हक नहीं दबाना। आपने फरमाया तुम 6 बातों की मुझे जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। 6 बातों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। तुम्हें बात करो तो सच बोलो, बात करो तो सच बोलो, झूठ न बोलना,
ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. آپ نے فرمایا میں ضامن ہوں جنت کے اطراف میں اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دے. میں ضامن ہوں جنت کے وسط میں اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. میں ضامن ہوں جنت کے سب سے اونچے مقام پر اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جس کے اخلاق اچھے ہوں. 6 باتیں بھلا تم 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ ہو، امانت رکھی جائے ادا کرو، خیانت نہ ہو. اور فرمایا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ان ہاتھوں سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. یہ 6 کام تم کر لو، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں. یہ محنت ہے. اخلاق اچھے ہو، معاملات صاف ستھرے ہو، کمائیے پاکیزہ ہو، کسی پہ ظلم نہ ہو، کسی پہ ظلم نہ ہو. 2 گناہ ہیں جن کی پکڑ دنیا میں آتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی اور کسی پر ظلم. کسی پر ظلم کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، اس کی اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. جب وہ کچھ نہ کر سکے گا بددعا دے گا، بددعا دے گا. دعائیں بھی لگتی ہیں، بددعائیں بھی لگتی ہیں. کسی کی دعاؤں سے بیڑا پار ہوتا ہے اور کسی کی بددعاؤں سے بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کتابوں میں قصہ لکھا ہے، مچھلی شکار کر کے لے جا رہا ہے، بچوں کی روزی ہے. ایک بڑا بگڑا ہوا آدمی اس سے مچھلی چھین لیتا ہے، بڑی منت کرتا ہے، وہ میرے بچوں کی روزی ہے، وہ میرے بچوں کا کھانا ہے. نہیں مانتا ہے اور لے جاتا ہے. اب اس نے بددعا دی. اللہ کی شان، دونوں گھٹنوں میں بیماری لگی. طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا دونوں انگوٹھے کاٹنے پڑیں گے ورنہ بیماری آگے نکلے گی. دونوں انگوٹھے کٹ گئے، بیماری آگے نکل گئی. پھر طبیب کے پاس گیا، دونوں ہاتھ کاٹنے پڑیں گے. دونوں ہاتھ کٹ گئے، بیماری آگے نکل گئی. اس نے کہا دونوں ہاتھ کونیوں تک کاٹنے پڑیں گے، کونیوں تک کٹ گئے، بیماری آگے نکل گئی. پھر طبیب کے پاس گیا، طبیب نے کہا یہ کوئی بیماری نہیں لگتی، یہ تو مجھے کسی کی بددعا لگتی. تو نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا. اس نے سارا قصہ سنایا. انہوں نے کہا جا اس کو تلاش کر، معافی مانگ، ورنہ تیرا سارا جسم گل جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تلاش میں نکلا، ایک جگہ اس کو پا لیا، اس کے پاؤں پڑ گیا. مجھے اللہ کے لیے معاف کر. کون ہو؟ وہ تو مچھلی چھینی تھی. کہ ہاں، کہ میں وہی ہوں. یہ کیا ہوا؟ کہ اس کے بعد میرا یہ حال ہوا. تو نے بددعا کرنے دی؟ کہ ہاں میں نے بددعا دی تھی. میں نے معاف تو نہیں کرنا تھا، تیرا حال دیکھ کے ترس آتا ہے، جا میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. کسی پہ ظلم نہ ہو. جب ایمان بنے گا، امان کا شوق آئے گا، اخلاق اچھے ہوں گے، کمائیے پاکیزہ ہوں گی، کمائیے پاکیزہ ہوں گی، پھر کسی کا حق نہیں دبائے گا، پھر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ آئے گا. واہ واہ، شہرت، نہ 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 نہ. سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ، سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ گنہگار نہیں، نیکوکار نہیں، بہت زیادہ نیکی کرنے والے. لیکن کس لیے؟ شہرت کے لیے. سخی تھا، اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا سخی، اس لیے بڑا خرچ کرتا تھا، بڑا عالم، بڑا قاری، بڑا زوردار قرآن، بڑا زوردار بیان، کہ لوگ کہیں وہ کیا بات ہے. اس لیے لوگ کہیں بڑا بہادر. توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے کہ سب سے پہلے جہنم میں چلے جائے. چھوٹی سی زندگی ہے بھائیو، اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے، زندگی کا مقصد دیا ہے. عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے. مقصد زندگی اللہ کا دین زندہ ہو. سارے مسلمان پورے اسلام پر آئے، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے.
یہ کب کھلے گا؟ جب مسلمانوں میں اسلام، مسلمانوں کی زندگی میں اسلام نظر آئے گا۔ آج اسلام کتابوں میں ہے، اسلام تقریروں میں ہے، اسلام تقریروں میں ہے، نہیں اسلام زندگی میں نظر آئے۔ تبلیغ کیا ہے؟ نفوس سے، نفوس میں دین کو لانا ہے، کتابوں سے زندگیوں میں دین کو لانا ہے، زندگیوں میں دین کو لانا ہے۔ اسلام میں کشش ہے، اسلام میں حسن ہے، اسلام میں خوبصورتی ہے، اسلام میں جاذبیت ہے۔ جب یہ اسلام مسلمانوں کی زندگی میں نظر آئے گا، جب اخلاق ٹھیک ہوں گے، جب معاملات ٹھیک ہوں گے، جب معاشرت ٹھیک ہوگی، اب غیر مسلم لپک کے اسلام پر آئے گا۔ نماز مسجد میں ہے، غیر مسلم آتا کوئی نہیں، روزہ پیٹ میں ہے، غیر مسلم کو پتہ کوئی نہیں، حج بیت اللہ میں ہے، غیر مسلم جا نہیں سکتا، زکات غیر مسلم کو لگتی نہیں۔ غیر مسلم مسلمانوں کے اخلاق دیکھیں گے، معاملات دیکھیں گے، معاشرت دیکھیں گے۔ اسلام کب زندہ ہوگا؟ نماز سے نہیں، روزے زکات سے نہیں، جب معاشرت ٹھیک ہوگی، جب اخلاق ٹھیک ہوں گے، جب معاملات ٹھیک ہوں گے، اور غیر مسلم لپک کے اسلام پر آئے گا، لپک کے اسلام پر آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سیرہ بند ہوگی، امیر المومنین ہے، ایک زمانے کی قیمتی چیز جنگی لباس، ایک یہودی کے ہاتھ میں اپنی سیرہ دیکھی تو امیر المومنین ہے، تو فرمایا او بھائی یہ سیرہ میری ہے۔ اب وہ یہودی امیر المومنین سے ٹکر لے رہا ہے کہ نہیں میری ہے، آپ میں کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ تو تھپڑ مارو اور چھین لو، نہیں، قاضی صاحب کے پاس گئے، مسئلہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کے پاس جاؤ۔ اب قاضی صاحب نے فرمایا حضرت علی سے کہ آپ 2 گواہ لائے، جو دعویٰ کرے وہ 2 گواہ لائے، آپ دعویٰ کر رہے 2 گواہ لائے۔ حضرت علی 2 گواہ پیش کر رہے، ایک اپنا بیٹا ہے، ایک غلام ہے۔ اب قاضی صاحب فرما رہے کہ بیٹے کی گواہی وہ تو باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، بیٹے کے علاوہ اور کوئی گواہ لائے کہ نہیں، اور گواہ تو ہے کوئی؟ اچھا، اب قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں، اور حضرت علی نے اس فیصلے کو مان لیا۔ اب وہ یہودی اس سارے منظر کو دیکھ رہا ہے، امیر المومنین ہے، زنا انہی کی ہے، اور وہ دعویٰ کر رہے، ان سے گواہ مانگے جا رہے، گواہ ان کے پورے نہیں ہو رہے، ان کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، اور وہ اس فیصلے کو مان رہے۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر وہ یہودی کیا اٹھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام لے آیا اور زنا حضرت علی کے حوالے کی کہ آپ پورا جگہ جا رہے تھے نا، آپ سے گر گئی تھی، میں نے اٹھا دی تھی، یہ آپ کی ہے، آپ واپس لے لیں، اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا جب تو مسلمان ہو گیا جا، یہ سیرہ میں تجھے ہدیہ دیتا ہوں۔ اسلام زندگیوں میں نظر آئے، مسلمانوں کی زندگیوں میں اسلام نظر آئے، معاملات ٹھیک ہو، معاملات ٹھیک ہو۔ کتابوں میں قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے زمین خریدی، کچھ عرصے بعد کھدائی کی، اس میں سے خزانہ نکلا۔ اب یہ ایمان والا ہے، اللہ کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب اس نے کہا نہیں بھائی، میں نے تو زمین خریدی تھی، یہ خزانہ تو نہیں۔ جس سے زمین خریدی اس کے پاس گیا کہ بھائی میں نے تم سے زمین خریدی، یہ خزانہ اس میں سے